اس کے آگے شیخ بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے ہمدرد دوست کو چھین لیتا ہے، اس کے ہمدرد دوست کو اس سے چھین لیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کے واسطے مخلص دوست مہیا فرماتا ہے جو ان کو ثواب پہنچانے اور فیض پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جیسے کہ مشائخ ہوتے ہیں جو اپنے مریدین کو فیض پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کافروں کی زبانی بیان فرماتا ہے کہ جن کا کوئی دوست اور سفارشی نہیں ہوگا۔ فرمایا سورہ شعراء میں کہ آج کے دن وہ کہیں گے کافر کل بروز قیامت کہ آج کے دن نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی ہمدرد دوست ہے جو ہمارے سے ہمدردی کرے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت کی رضا کے لیے باہمی دوستی اور محبت کا آخرت میں بے انتہا فائدہ ہوگا، جیسے اولیاء اور متقین لوگوں سے محبت کی جاتی ہے اور ان کی محبت اور ہم نشینی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، قیامت میں ان کا مقام یاقوت سرخ کے ستونوں پر ہوگا، ان ستونوں کے سروں پر 70,000 بالا خانے ہوں گے، وہ ان بالا خانوں میں سے اہل جنت کو جھانکیں گے اور ان کا حسن و جمال اہل جنت پر اس طرح چمکے گا جس طرح اہل دنیا پر سورج چمکتا ہے۔ جنتی لوگوں پر بھی پھر اوپر بالا خانے، ان بالا خانوں میں ان کا قیام ہوگا اور وہاں سے جب وہ اہل جنت کو دیکھیں گے تو ان کی چمک اہل جنت والوں پر ایسے ہوگی جیسے سورج کی چمک ہوتی ہے۔ صرف کس وجہ سے کہ وہ آپس میں خالص اللہ کے لیے دوستی رکھتے تھے۔ اتنا سستا سودا ہے، ہم پتہ نہیں کدھر بھاگ رہے ہیں۔ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر جنت والے کہیں گے کہ ہم کو ان کے پاس لے چلو تاکہ ہم بھی ایسے لوگوں کو دیکھ سکیں جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب دو بندے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کی دنیا کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی تو ایسے بندوں کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ کیسے کیسے انعام ہے امتی کے لیے، یہ سارا صدقہ تو حضور علیہ السلام کا ہے، ورنہ ہم نے تو اپنے اعمال کے سبب جنت نہیں جہنم کو اپنے پر واجب کیا ہوا ہے۔ جو ہمارے حالات و معاملات ہیں نا اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے، تو ہم نے تو جہنم کو اپنے پر اپنے ہاتھوں ہی واجب کیا ہوا ہے، لیکن یہ حضور کا صدقہ ہے کہ بہانے بہانے سے بخشے جاتے ہیں۔ دروشی پڑھیے۔ شیخ ابو ادریس الخولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انہوں نے اعتماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اظہار محبت کیا، یہ حدیث بھی حضور علیہ السلام کی کہ جس کسی کے ساتھ محبت ہو، تمہیں جس کے ساتھ محبت ہو تو اپنی محبت کو جتا دو، اسے بتاؤ کہ مجھے آپ دل میں لیے نہیں گھومو، فرمایا اس کو بتا دو کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے اسی فرمان پہ عمل کرتے ہوئے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں اعتماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو اور بشارت ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کچھ حضرات کے لیے قیامت کے دن عرش کے ارد گرد کرسیاں رکھی جائیں گی، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اس وقت دوسرے لوگ پریشان ہوں گے لیکن وہ پریشان نہیں ہوں گے، یہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم میں ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔